बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बासित अहमद ख़ान आपको खुश आमदीद कहता हूँ हमारे चैनल सीकिंग रियलिटी पे। नाज़रीन, आज का जो हमारा उन्वान है वो है एहसास कमतरी अपने अंदर से किस तरीके से ख़त्म की जाए। तो आइए प्रोफेसर साहब की जानिब बढ़ते हैं और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का करम है, लाख लाख करम है वासिफ। सर जी माशाल्लाह हमारी वीडियोस पे रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है और लोग आपसे और जानना चाहते हैं मुख्तलिफ उन्वान पे। इस तरह आज का हमारा उन्वान है कि एहसास कमतरी को किस तरीके से अपने अंदर से ख़त्म किया जाए, तो इसके बारे में ज़रा कुछ फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नज़दीक बेहतरीन कलाम कुरान पाक और बेहतरीन इंसान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बासत एहसास कमतरी को ख़त्म कैसे किया जाए, और हमारे माशरे में यही चीज़ बड़ी कॉमनली सिखाई जा रही है, या इसके ऊपर बड़े लेक्चर्स होते हैं, या माइंड साइंसेस के जो एक्सपर्ट्स हैं वो उस पर ट्रेनिंग भी दे रहे होते हैं। ये जानने से पहले कि एहसास कमतरी को ख़त्म किस तरह किया जाए, पहले ये जानना ज़रूरी है कि एहसास कमतरी है क्या और ये कैसे पैदा होती है। वो बाहिकमत लोग कहते हैं कि मसले का हल ढूंढना जो है, उस मसले को ख़त्म करना नहीं है, मसले का हल ढूंढना उसकी बुनियाद या जिस वजह से वो मसला जनरेट हुआ है उस चीज़ को ख़त्म करना होता है। हिकमत वालों का तरीका ये होता है। तो एहसास कमतरी इंसान के अंदर पैदा क्यों होता है? आपको कभी एहसास कमतरी हुआ है? जी बिल्कुल। बहुत सारे मामलात को लेके हो जाता है। किसी को रिलेशनशिप को लेके एहसास कमतरी हो जाता है, किसी को माशी मामलात को लेके एहसास कमतरी हो जाता है, किसी को अपनी पर्सनल ग्रोथ को लेके हो जाता है, किसी को अपनी ज़ाहिर को लेके एहसास कमतरी हो जाता है। ये सारे जितने भी एहसास कमतरी की जो तरीक़ेकार हैं या मुख्तलिफ़ अक़साम हैं, ये क्यों इंसान के अंदर जनरेट होती हैं? इन सब के पीछे बुनियाद एक चीज़ है, वो है खौफ। जितना इंसान को किसी भी चीज़ या मामले को लेकर अंदर उसके खौफ होगा, वो खौफ आखिरकार एहसास कमतरी में कन्वर्ट हो जाएगा। खौफ से यहाँ हमारी मुराद क्या है? मैं मुशाहिदे से जानूँ, या मुझे कोई बताए, या मुझे ये महसूस हो कि मुझे मेरे अंदर किसी चीज़ की कमी है। बासत से अगर मैं मवाजना करूँ, कंपैरिजन में पड़ जाऊँ, तो जब भी इंसान किसी चीज़ से कंपैरिजन में पड़ जाता है तो उसको ये एहसास या ये चीज़ समझ में आने लग जाती है कि मेरे अंदर इस चीज़ की कमी है या ज़्यादती है इन सर्टन केसेस, और उसको इस चीज़ का खौफ डेवलप होने लग जाता है कि अगर ये कमी मेरे अंदर रही है, ज़्यादती रही, तो मुझे नुकसान पहुँचेगा। मैं बासित से देखने में कम स्मार्ट या हैंडसम हूँ, या बासित के पास पैसा ज़्यादा, बासित तरक्की कर रहा है, मैं तरक्की नहीं कर रहा, मेरे पास पैसे की कमी है, या मेरे पास पैसे की इतनी ज़्यादती हो गई कि मुझे डर है कि मेरा पैसा चोरी ना हो जाए या लोग छीन ना लें। तो ये जो खौफ मेरे अंदर डेवलप हो रहा है, ये खौफ वक्त के साथ साथ जब पनपता रहेगा तो आखिरकार ये किसकी शक्ल इख्तियार कर जाएगा? एहसास कमतरी। और एक दफ़ा ये एहसास कमतरी आपके अंदर किसी भी चीज़ को लेकर डेवलप हो गई, ये आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाएगी, या आदत बन जाएगी, आपका एक जुज़ बन जाएगा, और फिर ये आपको मुस्तकिल तंग करता रहेगा। और ये अगर मुस्तकिल आपके साथ जुड़ा रहे लंबे अरसे तक के लिए, तो ये एहसास कमतरी से बढ़कर एक कह लीजिए डिप्रेशन बन जाएगा, या एक लाशऊरी खौफ बन जाएगा, जो आपकी शख्सियत को इन्फ्लुएंस करने लगेगा, आपकी शख्सियत को कमज़ोर करने लगेगा, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता आपके दूसरे शख्सियत के जो पहलू हैं उनको भी कमज़ोर करने लगेगा। आप बायस्ड हो जाओगे, आप हर चीज़ को इस नज़रिए से देखने लग जाओगे जो आपके एहसास कमतरी है। इसको कहते हैं एक रूहानी या जज्बाती बीमारी होती है एहसास कमतरी, और ये कि दुनिया के हर इंसान के अंदर कॉमन है। जिस अदना नज़र से हम दुनिया को देखता हूँ, मैं देखता हूँ दुनिया को, तो उसमें मुझे तो मेजॉरिटी लोग, जो हर इंसान जो दूसरा मुझे मिलता है, वो किसी न किसी मसले में फंसा होता है, किसी न किसी एहसास कमतरी में, चाहे वो कम दर्जे की हो चाहे वो ज़्यादा दर्जे की हो, नज़र आता है। तो अब रही बात इस एहसास कमतरी को ख़त्म कैसे किया जा सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखें, अगर आप जो दुनिया में राइज है इस वक्त मामलात, उसके हिसाब से तो लोगों का जो तरीक़ेकार है एहसास कमतरी को ख़त्म करने का, कॉम्प्लेक्स को ख़त्म करने का, वो ये है कि उसकी थेरेपी कर रहे होते हैं, जो इमीडिएट इलाज है कि जी मुझे एहसास कमतरी है हाइट की, अपनी बॉडी की, या अपने फीचर्स की, तो उसके लिए मैं उसकी थेरेपी यूज़ करता हूँ। मैं ऐसे लोगों में बैठ रहा हूँ जो मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, या मैं अपना माइंड डाइवर्ट कर देता हूँ। उसकी थेरेपीज़ होती हैं कि आप गाने सुन रहे हैं, नेचर में जा रहे हैं, वट जो भी लोगोों की थेरेपी होती है बहरहाल। तो लोग इमीडिएट इसका जो रिलीज़ हासिल करने की कोशिश करते हैं वो थेरेपी के ज़रिए करते हैं, और सारे साइकोलॉजिस्ट, सारे माइंड साइंटिस्ट इसी चीज़ को ऑफ़र कर रहे होते हैं और अपनी जगह कर रहे हो। जब ये चीज़ बहुत स्टॉन्च या बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाती है, तो आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है। आपके ब्रेन में हैमरिंग हो के केमिकल इम्बैलेंसेस भी हो जाते हैं इससे, तो फिर वो आपको ऐसी दवाइयाँ दे देते हैं जो आपके
دماغ کو نم یا سن کر دیتی ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ دوائی کا اثر ہے آپ پر، وہ چیز آپ اس کو بھولے ہوئے اس احساس کمتری کو یا اس شدت کو، اور جب وہ دوائی کا اثر ختم ہوتا ہے آپ کو پھر وہ تنگ کرنے لگتی ہے، آپ پھر دوائی کھاتے ہو. تو یہ الٹیمیٹ سولوشن یہ ہوتے ہیں لوگوں کے پاس تھیراپی کی، امیجیٹ سولوشن. لیکن اس کا دیر پا یا مستقل حل بھی کوئی ہے؟ یس ہے. اور وہ حل کیا ہے؟ وہ حل ہمیں صوفیہ اکرام اور اولیاء اکرام نے کے پاس ہم نے پایا، اور اس سے پہلے انبیاء اکرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک انبیاء اکرام کے پاس یہ صلاحیت ہم نے مشاہدہ کی، اور جو ہمیں ہسٹری میں نظر آتی ہے کہ ان لوگوں کے پاس ایک مستقل قرار اور ایک سکون کی کیفیت ہوتی تھی. اور وہ سکون اور قرار کی کیفیت اس لیے ہوتی تھی کہ ان کا تعلق اللہ سے قائم ہوا ہوتا تھا. ہمارے معاشرے میں یہ کانسیپٹ ہی ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اگر کانسیپٹ ہے اللہ سے تعلق قائم کرنے کا، وہ صرف ورد اور ذکر تک رہ گیا. انسان پہ ایک ایسی سٹیٹ بھی آتی ہے کہ جب وہ دنیاوی ہر جذبے، کیفیت، احساس، ظلم و ستم، کسی قسم کا خوف، اس ہر قسم کی چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے. اس کو ہم فنائیت کہتے ہیں. اب اس میں الگ گمراہی ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں ایسا انسان انتہائی بیزار قسم کا انسان ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو پسند نہیں کرتا، بس دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے، رہبانیت اختیار کر لیتا ہے، جنگل میں چلا جاتا ہے. نہیں، ہم بات کر رہے ہیں ان کامل لوگوں کی، ان انبیاء اکرام کی، اور انبیاء اکرام کے نقش قدم پر چل کر ان اولیاء اکرام کی، وہ بہترین لوگ جنہوں نے یہ منزل حاصل کر لی کہ وہ مستقل قرار اور سرور کی کیفیت میں آ گئے. انہوں نے اللہ سے اپنا مستقل تعلق جوڑ لیا، اور وہ بے نیاز ایسے بے نیاز ہوئے کہ وہ امر ہو گئے یا کامل ہو گئے. یعنی کہ وہ بے نیاز بھی ہیں اور شکر گزار بھی ہیں. ہمارے معاشرے میں جو ڈیفینیشن دی جاتی ہے وہ صرف بے نیاز ہونے کی دی جاتی ہے. بے نیاز انسان اصل میں ہم اس کو کہہ رہے ہیں یہاں پہ، یہ کامل انسان جو چیزوں سے، زندگی کے معاملات سے بے نیاز تو ہو گیا، لیکن اپنی پوری آب و تاب سے، پوری آنیسٹی کے ساتھ، پوری گلوری کے ساتھ اللہ کا شکر گزار بن کر معاشرے میں ایک میخ کی طرح قائم ہے جو خیر پھیلانے پر لگی ہوئی ہے. اگر آپ نے زندگی میں وہ مقام حاصل کر لیا، نفس مطمئنہ بن گئے، تو کوئی خوف آپ کے اندر نہیں رہے گا. اور کیونکہ کوئی خوف نہیں رہے گا تو کوئی احساس کمتری نہیں رہے گی، اور کوئی احساس کمتری نہیں رہے گی تو کوئی آپ کو نفسی بیماری نہیں رہے گی. آپ ہر چیزوں سے مستفید ہو جائیں گے. تو اگر اس پہ غور کریں تو یہ مقام تو بہت بڑا ہے، اور کہنے کو اگر اس پہ ہم ڈسکشن کریں تو مشکل بھی کافی نظر آتا ہے. ایسا انسان کوئی جو مستقل مطمئن ہو جائے، اور مطمئن اس لیے ہو کہ وہ اللہ کا شکر گزار ہو جائے. تو یہ بڑے نصیب والوں کو ملتا ہے، بڑے محنت اور جستجو کرنے والے لوگوں کو یہ مقام ملتا ہے. صرف نصیب سے نہیں ملے گا، اور صرف محنت جستجو سے بھی نہیں ملے گا، دونوں چیزوں کا ہونا ضروری. اور یہ آپ کو کیسے پتہ چلے کہ آپ اس راہ پہ چلیں تو میں وہ مقام حاصل کر سکتا ہوں؟ کوشش شرط ہے، اللہ پاک نے فرمایا ہے، اور اللہ نے اس کا نظام بتایا ہے، دین اسلام دیا ہے اور شریعت دی ہے، اس پہ چلیے. اور اگر آپ اسلام سے تعلق نہیں ہے، جس مذہب پہ ہیں اس کی مذہب کی شریعت پہ چلیے، اور پوری ایمانداری سے اپنے انبیاء نبی کی تعلیمات کو فالو کیجیے، اپنی شخصیت کو شیشہ رکھیے ایک دم. تو اگر آپ اس پہ چلے تو میں یہ اتنا تو کہہ سکتا ہوں گارنٹی سے کہ آپ اس مقام تک پہنچے نہ پہنچے جو الٹیمیٹ سرور اور سکون کا، مطمئن ہونے کا مقام ہے، اللہ کا شکر گزار. لیکن اگر آپ اس راہ کی کوشش پہ چلیں گے تو کہیں نہ کہیں تو پہنچیں گے. ان سب سے تو بہتر پہنچیں گے جو تھیراپیز کر رہے ہیں اور دوائیاں لے رہے ہیں. تو یہ ہمارے معاشرے میں کوئی بتانے والا نہیں ہے اس چیز کا حل کہ احساس کمتری تو بہت شروعات کی بیماری ہے، آگے آ کے انسان کی شخصیت کھا جاتی ہے، روح تباہ کر دیتی ہے، آخرت تباہ کر دیتی ہے. انسان جب شدید احساس کمتری میں ہوتا ہے تو وہ حسد کا شکار ہو جاتا ہے. اگلی بیماری حسد ہوتی ہے. حسد کا شکار ہوتا ہے تو پھر وہ وہ عمل کرتا ہے جو اس کو گناہ کی طرف اور تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے، دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ. تو بہرحال امید یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان احساس کمتری کو ختم کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلا چیز، کچھ نہ کرے تو کم سے کم ذکر الہی میں اپنا وقت گزارے، اللہ سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کرے، اور ایسا تعلق قائم ہو جائے کہ جو آپ کو ہمیشہ کی رہنے والی زندگی میں کامیاب کر دے، آپ مطمئن ہو جائیں اور اللہ کے شکر گزار ہو جائیں. اور یہ بھی ہم بتاتے چلیں کہ کوئی انسان مطمئن ہو نہیں سکتا جب تک وہ اللہ کا شکر گزار نہ ہو. یہ چیز لازم اور ملزوم ہے کہ انسان جب تک شکر گزار نہیں ہوگا ہر حال میں اللہ کا تو وہ مطمئن نہیں ہوگا. جو انسان شکر گزار ہے وہی مطمئن ہے. وہ ہمیں لوگ نظر آتے ہیں جو کسی حد تک مطمئن ہوتے ہیں، کسی معاملات میں مطمئن ہوتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں مکمل مطمئن، نفس مطمئنہ کوئی انسان بن جائے، کمپلیٹلی سیٹسفائیڈ. وہ ہو نہیں سکتا جب تک وہ ہر زندگی کے رخ میں اللہ کا شکر گزار نہ ہو جائے، یعنی کہ اللہ کا ذکر کرنے والا اور اللہ کی کہہ لیجیے بڑائی کرنے والا اور اللہ سے کا شکر گزار ہونے والا.
تو اگر آپ اللہ کے شکر گزار ہو گئے تو یقیناً آپ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو مطمئن کر دے گا، اور آپ مطمئن ہو گئے تو آپ اس قسم کی ہر نفسی بیماری سے اللہ پاک آپ کو دور کرے گا. یہی اس کا مستقل اور واحد حل ہے. تھینک یو سو مچ سر. امید ہے ناظرین کو سمجھ آیا اور وہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اللہ توفیق تعالیٰ دے. توفیق دے ہم سب. اچھا سر، ہمارے ویور کا ایک سوال تھا کہ کچھ فلسفی پہ کچھ کتابیں ریکمینڈ کیجیے. دیکھیں، میں ان کے سوال کا احترام کرتا ہوں، انہوں نے اگر ہم سے سوال کیا ہے. فلسفہ ہمارے معاشرے سے ختم ہو چکا ہے، لوگ فلسفہ پڑھنا ہی نہیں چاہتے، اور اگر کوئی فلسفہ پڑھ چکا ہے اور وہ اگر فلسفیانہ رخ رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، اور وہ اگر اس قسم کی گفتگو کرتا ہے تو وہ ہمارے معاشرے میں اس کو خپتی کہا جاتا ہے. ہم نے بھی یہ القابات سنے اپنے دور میں جب ہم نے فلسفے کو پڑھنا شروع کیا اور اس کو اپنی زندگی پہ کسی حد تک امپلیمنٹ کرنا. صرف فلسفہ پڑھنے سے انسان یقیناً خپتی ہی ہو جائے گا. فلسفہ بہت اہم جز ہے انسان کی زندگی کا. صرف فلسفہ نہ پڑھیں، لیکن فلسفے کے بغیر بھی بہت کچھ سمجھ میں نہیں آنے والا. فلسفہ زندگی ہے، فلسفہ حیات ہے، فلسفہ آخرت ہے، فلسفہ زندگی سے آنے کا پہلے، وجود میں آنے سے پہلے کا فلسفہ ہے، دین کا فلسفہ ہے، سائنس اور ریلیجن اور روحانیت کا فلسفہ ہے. یہ کس طرح انٹر لنکڈ ہے، یہ فلسفے سے ہی سمجھ میں آئے گا. تو اگر کوئی فلسفے میں انٹرسٹ رکھتا ہے ہمارا کوئی ویور اور وہ جاننا چاہتا ہے، تو فلسفے پہ جو بنیادی اسلامی کام ہوا ہے وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شاکار ہے، احیاء العلوم الدین، اس میں اچھا کام ہوا ہے فلسفے کے اوپر، ان کو پڑھا جا سکتا ہے. اور جو اسلامک فلاسفرز ہیں ان میں سب سے بڑا جس کو فلسفی مانا جاتا ہے، دنیا میں بھی ان کا بڑا نام ہے، وہ شیخ محی الدین ابن عربی ہیں. ان کی کتابیں آپ پڑھ سکتے ہیں. اور ویسٹ میں جو فلاسفرز ہیں اس میں ارسطو اور سقراط کی جو کتابیں ہیں ان سے لے کر اور آج کے دور کے جو مشہور فلسفی ہیں، برٹرن رسل ہو گیا، ایلن واٹس ہو گئے، کارل جنگ ہو گئے، اور سگمنڈ فرائڈ نے کسی حد تک بھی کام کیا ہے لیکن میجر کام ان کا نہیں. تو یہ جو دور حاضر کے فلسفی 19ویں صدی کے ہیں وہ ہیں. اور شاعری اقبال کی پڑھیں تو اس میں بھی فلسفہ آپ کو جھلک نظر آتی ہے. تو یہ نیچے ہو گیا، فرینچ فلاسفر جو گزرے ہیں، ان کے کام کو آپ پڑھ سکتے ہیں تو اس سے بہت کچھ سمجھ میں آئے گا. لیکن ہم یہ ریکمینڈ کریں گے کہ اسلامک فلاسفرز کو پڑھیں، تو اس سے آپ یہ ہوتا ہے کہ گمراہی کی طرف نہیں جاتے اور آپ اپنے دین کے شعور میں رہتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتابیں ہیں ان کو پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے. ہم یہ ریکمینڈ کریں گے. باقی اللہ توفیق. تھینک یو سو مچ سر، بہت بہت شکریہ. ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئی ہوں گی. اگر پسند آئی ہیں تو انہیں لائک کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پہ کلک کیجیے. آنے والی ویڈیوز تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم.